اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1971 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 104 سے ہوتا ہے، 6/104۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ مضمون یوں چلا آ رہا تھا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، ان لوگوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد وہ آیات ہمارے سامنے آئیں جن کے متعلق کہا گیا کہ ان سے خدا کی بابت صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان آیات میں کہا گیا یہ کارگاہ کائنات پر، صحیفہ فطرت پر غور و فکر کی تاکید کی گئی۔ ان میں سے جتنے ان کے نمایاں گوشے ہیں انہیں ابھار کر سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیکھو، ان میں ہمارے قوانین اس حسن و زیبائی سے کار فرما ہے، اس عمدگی سے یہ کارگاہ کائنات چلا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے محیر العقول کارگاہ کا نظم و نسق، اس کا کنٹرول، کہا کہ سوچئے کہ اس کے لیے کتنی ایک عظیم قوتوں اور اختیارات کی مالک ہستی درکار ہوگی۔ اختیارات اتنے لامحدود اور مطلق، اور اس کے بعد اپنے اوپر خود عائد کردہ پابندیاں یہ کہ جو قوانین ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں وہ خود بھی ان کو نہیں توڑتا۔ کہا یہ ہے خدا کا صحیح اندازہ۔ اب یہ کہنے کے بعد آپ کو یاد ہے، یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا تھا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس حسن و یقین کے ساتھ یہ بات تو اس قسم کی کوئی ڈسکرپشن دینا اور اس کے بعد کہنا کہ یہ ہے خدا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف قرآن میں آیا ہے اور متعدد مقامات پہ یہ آیا ہے، یہ ہے تمہارا خدا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بہت دوسرے مقامات میں آیا ہے کہ سبحان اللہ تعالی عما یصفون۔ اس کے سوا انسان خود اپنے ذہن سے جو کچھ اس کے متعلق کہتا ہے وہ اس سے بلند بالا مبرہ اور منزہ ہے۔ خدا وہ ہے جو خود خدا اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور بنیادی چیز یہی ہے، دنیا میں چند ایک داہریوں کو چھوڑ کر ساری دنیا خدا کو ماننے والی ہے۔ پھر قرآن ان خدا کے ماننے والوں کو بھی کیوں یہ دعوت دیتا ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ؟ وہ تو ایک طرف رہے، وہ تو ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا پر ایمان لاؤ۔ کیا مانے ہیں اس چیز کے؟ تم خدا کو مان رہے ہو اپنے تصورات کے مطابق، تم نے خود اس کے متعلق، تم نے اب تمہارے ذہن کی کارگاہ نے اس کو تراشا ہے۔ وہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو اس نے خود بتایا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ ہے فرق جو وہ تمام دنیا کے خدا کو ماننے والوں سے بھی مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھو کہ یہ صحیح راستے پر ہیں۔ لہذا یہ چیز کے ساتھ خدا پرست ہیں دنیا کے، وہ خدا کو مانتے ہیں، قرآن اسے تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے اسے اس طرح سے مانو جس طرح سے کہ اس نے خود اپنے متعلق یہ بتایا ہے۔ یہ ہے خدا کا صحیح تصور۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب،
نہ کہ وہ جو تم اپنے ذہن میں قائم کیے بیٹھے. اب یہ آ گیا خدا کا تصور، لیکن اس سے کیا خدا کی ذات سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے ذات خداوند اور دوسری چیزیں ہیں اس کی وہ صفات کہ جو یہاں کائنات میں جن کی نمود ہوتی وہ خالق ہے. جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس سے اس کی صفت جو ہے خالقیت کی اس کی نمود ہوتی ہے. یہ صفات ہیں اس کی. یہ جتنا کچھ بھی خدا نے اپنے متعلق بتایا ہے وہ خدا کی صفات ہیں جو کچھ اس نے بتایا ہے. ذات خداوندی تو کسی طرح ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتی. یہ ایک بنیادی مسلمہ ہے فلسفے کا بھی کہ کوئی فائنائٹ، کوئی محدود شے جو ہے وہ کسی انفائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتی، کسی لامحدود کا تصور نہیں کر سکتی. اس لیے ذات خداوندی جو لامحدود ہے اس کا تصور ذہن انسانی نہیں کر سکتا جو محدود ہے. خدا خود ہے کیا، کیسا ہے، ذات اس کی کیا ہے، ایسنس جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا. برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم کچھ نہیں کہا جا سکتا، ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے یہ جو دعوے ہیں خدا کی ذات کی معرفت کے وہ سب توہمات ہیں. یاد رکھیے ذات خداوندی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی صفات سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے اور وہ پہچان ہوگی اس کی صفات کی. وہ خالق ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، کہتے چلے جائیے. وہ یہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں تو وہ کس کو کہتے ہیں؟ ذات خداوندی کی. وہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے. یہ خالق جو ہے نا یہ اس کی صفت ہوتی ہے اس کی. اور وہ جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں وہ خالق ہے، وہ تو کسی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس کو کسی عرفان میں نہیں آ سکتا، اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، اس کو جانا نہیں جا سکتا، اسے پہچانا نہیں جا سکتا کہ جائے کہ اسے دیکھا جا سکے. یہ ساری دنیا کے خدا پرستوں نے یہ جو اس کو دیکھنے کا شوق تھا اسے پورا کرنے کے لیے اسے محسوس پیکروں میں خدا کو ڈھالا. یہ بتوں میں کی شکلوں میں انہوں نے ڈھالا اور آگے بڑھے تو اپنے بڑے بڑے جو بانیان مذہب تھے انہیں خدا کا اوتار بنا لیا، انہیں خود خدا ہی بنا لیا. یہ جو محسوسات کا خوگر انسان ہے وہ اس ذات کو کہ جو محسوسات کے پیکروں میں آ ہی نہیں سکتی تھی اس نے اسے محسوسات کے پیکروں میں لانے کی کوشش کی. اپنے ذوق تجلی کی تو اس نے شاید تسکین کر لی، لیکن آپ سوچئے کہ خدا کو کہاں سے کہاں لے آیا. یہ قرآن ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یاد رکھیے جو کچھ ہم نے یہ بیان کیا ہے یہ بھی ہماری صفات ہیں جن سے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے متعلق تمہیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. یہ بات ما قدر اللہ سے شروع ہوئی تھی، کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق. اندازہ ہی ہے، وہ ہے کیا یہ نہیں کوئی جان سکتا. ذالکم اللہ کہا یہ ہے تمہارا رب، فوراً اس طرف توجہ گئی کہ ذہن ان کا محسوسات کا خوگر ہے، اس کی تلاش کرے گا کہ ہے وہ کیسا. پھر تو فوراً کہا کہ لا تدرکہ الابصار. کتنی عظیم کتاب ہے عزیزان کہ اتنا کچھ ہم نے بتا دیا ہے اپنے متعلق، قرآن نے بتا دیا ہے خدا کے متعلق، لیکن یہ سمجھ لو کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کرتی. یہ میں نے اس کا یوں ہی ترجمہ احاطہ کر سکتی کیا ہے، یہ بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. ادراک، درک، پھر وہی عربی زبان کی جو خصوصیت ہے وہ سامنے آ گئی. جیسا کہ میں نے کئی بار یہ بتایا ہے اور بار بار بتاتا ہوں، ہر درس میں ایک آدھ مرتبہ یہ بات آ ہی جاتی ہے
کہ قرآن جیسے لطیف اور بلند حقائق کی حامل یہ عربی زبان ہی ہو سکتی تھی، دنیا کی کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے دیکھیے کہ یہ بلاد تھے کیا۔ ایک ان پڑھ سی قوم، علم و تہذیب سے بہت دور، زمانہ بھی جاہلیت کا، دنیا سے باقی دنیا سے کٹا بٹا منقطع ایک ملک، وہ اتنا عرصہ اس زبان کو اس طرح سے بناتے رہے کہ ان میں آپ دیکھیے باریکیاں کتنی تھی۔ یہی لفظ درک میرے سامنے آیا ہے، شاید پہلے بھی یہ بات آئی۔ سیڑھی، اس کے ڈنڈے ہوتے ہیں، انگریزی میں بھی ان کو سٹیپس کہا جاتا ہے۔ نہ ہمارے ہاں نہ انگریزی میں نہ کسی زبان میں قطعاً اس کا فرق نہیں ہوتا کہ وہ جو اوپر کی طرف لے جانے والے ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے متعلق کچھ اور کہا جائے، اور نیچے کی طرف لانے والے جو ہے ان کے متعلق کچھ اور کہا جائے، کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ ہوتے ہی ایک طرح، یعنی وہ ڈنڈے ہی ہوتے ہیں، اس کے لینے تو سیڑھیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے سٹیپس ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عرب تھے کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اوپر کی طرف لے جائیں تو ان کو وہ درجات کہتے تھے، اور وہی جب نیچے کی طرف آ رہا ہو تو وہ انہیں درکات کہتا تھا۔ ایک ہی شے، بات سمجھانے کو تو چھوٹی سی ہے، اور اس کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں فلسفے کی اور دین کی۔ میں عرض کروں، یہ سیڑھی کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ کاہے کا ذریعہ ہے؟ اوپر چڑھنے کا بھی ذریعہ ہے، نیچے اترنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ذریعہ ایک ہی ہے، یہ اب چڑھنے اور اترنے والے پہ موقوف ہے۔ اس کا جی چاہے تو بلندیوں سے نیچے آ جائے اسی ذریعے سے، اس کا جی چاہے پستیوں سے بلندیوں کی طرف چلا جائے، ذریعہ ایک ہی ہے۔ انسان کی ہر قوت ذریعہ ہے، دولت ذریعہ ہے۔ اس دولت سے جی چاہے تو آپ غریبوں کا، بھوکوں کا، ناداروں کا، ان کی ضروریات کو رفع کرتے چلے جائیے۔ اسی دولت سے جی چاہے تو ان کی محنت کا استحصال کر کے ایکسپلائٹ کرتے چلے جائیے۔ وہ درجات ہو جائیں گے، یہ درکات ہو جائیں گے۔ وہی شمشیر آپ کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کا گلا کاٹ دیجئے، ظالم کے سینے میں گھونٹ دیجئے۔ ایک ہی ذریعہ ہے اس کا استعمال ہے جو اس کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ ایک ہی آپ کی قوت ہے، جس طرح سے آپ اسے استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق وہ جائز و ناجائز، حلال و غلط اور صحیح، حلال و حرام ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی شے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا بلاد ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سیڑھی ہے۔ اب یہ آپ پہ موقوف ہے کہ جی چاہیے تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، آپ پستیوں سے بلندی کی طرف چلے جائیے، جی چاہے تو بلندی سے پستی کی طرف آ جائیے۔ سیڑھی تو وہی ایک ہی ہے۔ ہر قوت انسان کی، ہر مادی شے جو کائنات میں پیدا کی گئی ہے، مقصود بھی ذات نہیں ہے، وہ صرف ذریعہ ہے، مینز ہے کسی چیز کا۔ جیسے آپ اسے استعمال کر دیں گے ویسے ہی وہ بن جائے گی۔ لفظ درک، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت کے متعلق تو درجات کہا ہے، جہنم کے متعلق درک کہا ہے۔ یہ درک الاسفل من النار، ایک ہی اعمال کی سیڑھی ہے۔ جی چاہے جنت کے درجات میں چلے جائیے، جی چاہے جہنم کے درکات کے اندر آ جائیے۔ یہیں سے لفظ انہوں نے یہ درک جو ہے اس کے معنی گہرائیوں میں اترنے کے پھر لے لیے۔ اب یہ جتنی چیزیں خدا کے متعلق گنائی گئی تھی وہ تو سامنے محسوسات کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ فلسفہ چاہتا ہے کہ ان کی گہرائیوں میں جا کے اصل حقیقت تک پہنچ جائے۔ ریالٹی جو آر کیپٹل سے لکھی جائے گی اس کے متعلق صحیح علم حاصل کر لے، اس کا ادراک حاصل کر لے۔ ہمارے ہاں ادراک کا لفظ انٹلیکٹ کے معنی میں بولا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ان جو چیزیں سطحی پڑی ہوئی ہیں ان کے سرفس سے ان کے نیچے گہرائیوں میں جا کے معلوم کرے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے۔ یہ جو گہرائی میں جانے کا ہے نا، یہ ہے لفظ درک۔ ادراک جہاں سے لفظ آیا، کہا کہ تم بہت کوشش کرو گے اس کے لیے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے، اس کی اصل اور حقیقت کنہ ذات کی جو ہے اس تک پہنچو۔ کہا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں کتنی گہرائی تک ان کو لے جاؤ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ صفات کے متعلق اتنا کچھ خود بتایا
وہ کچھ بتانے کے بعد کہا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا علم، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری نگاہیں اس کا احاطہ اس تک پہنچ جائیں، جتنا جی چاہے گہرائیوں میں چلے جاؤ تم، اس تک نہیں پہنچ سکتے، لا تدرک، نہیں پہنچ سکتے اس تک۔ اب مادی چیزوں میں تو یہ ہے کہ جسے آپ نہیں دیکھ سکتے اتنی دوری پر ہے، وہ آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جنگل میں کھڑے ہوئے اتنے دور کوئی انسان ہو کہ جسے آپ نہ دیکھ سکیں تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یکساں ہوتی ہے دوری دونوں کے لیے۔ تو کہا یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار، تم تو نہیں اس تک پہنچ سکتے، وہو یدرک الابصار، وہ تو حیران تم تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی چیز ہے، تم تو سامنے والے کو نہ دیکھو، وہ تمہیں دیکھو، تم ادراک سے اس کو نہیں پہنچ سکتے، اور اس سے تم پوشیدہ بھی نہیں جاتا۔ اس کی کیفیت یہ ہے، دو لفظ عزیزان ایمان آ گئے، دونوں صفات خدا کی تو صفات ہی بیان ہوئی۔ کہا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں تمہارا احاطہ، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی، کیوں؟ وہو اللطیف۔ اب کیا ترجمہ کروں میں اس کا؟ اس قدر لطیف، اس قدر سٹل ہے، وہ بھی بات نہیں مانتی سٹل سے بھی، بس وہ ہے کہ جس کو نگاہیں جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو اللطیف، اس لیے لا تدرکہ الابصار۔ اور اگلی بات تھی کہ ہوا یدرک الابصار، وہ کیسے تمہارا احاطہ کرتا؟ کہا وہو الخبیر، اس طرح سے کرتا ہے، هو اللطیف الخبیر۔ دونوں ٹکڑے جو پہلے آئے ہیں، دونوں ٹکڑوں کی تشریح کریے دو صفتیں بیان کرنے کے بعد۔ لا تدرکہ الابصار اس لیے کہ هو اللطیف، وهو یدرک الابصار اس لیے کہ هو الخبیر، یہ ہے خدا۔ لہذا اگر اس کی ذات کا احاطہ کرنا چاہو وہ تو نہیں ہو۔ کتنی آیات جو بیان کی تھی اس میں قوانین فطرت، کارگاہ کائنات، محسوس انداز میں اس کی صفات کا جس طرح سے جہاں نمود ہوتا ہے وہ ساری بیان کرتا چلا گیا تھا۔ اب آگے آیا انسانوں کی زندگی، خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہمارا اس کا تعلق پھر کیسے ہو سکتا؟ اس تک نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کی نگاہیں ہم تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے پہنچے، اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہیں ہی نہیں پہنچ سکتی۔ کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، اب تاریخ کا تو ذکر آ رہا تھا اور پھر یہ زبان ملاحظہ فرما، یہ ابصار جو ہے وہ تو بصر ہے، نگاہ کی جمع ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت کی جمع بصائر ہے، مادہ وہی بے سواد رے ہے، بصر ہے کہ وہ نگاہیں ہیں، وہ محسوسات کی، بصائر ہے وہ ابصار ہیں، وہیں سے بصیرت ہے کہ جو محسوس نگاہ کو، آئی سائٹ کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ فکر اور شعور اور بصیرت، عقل، یہ تمام چیزیں اسے بصیرت کہا جائے گا۔ کہا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تم یہاں ٹھٹک کے رہ گئے تھے کہ ایک ایسی ذات کے جس تک نگاہ ہی ہماری نہیں پہنچ سکتی، ادراک نہیں پہنچ سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اب اس کے ساتھ پھر ہمارا تعلق کس طرح سے قائم ہوگا؟ کہہ دیا کہ اس طرح سے ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے تمہارے پاس بصائر بھیج دیے ہیں، وہ چیزیں کہ جن پر غور و فکر کرو، تدبر و بصیرت سے دیکھو، اس نے تمہاری طرف بصائر بھیج دیے۔ یہ بصائر قرآن کریم متعدد مقامات میں قرآن کے متعلق یہ آیا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس بصائر آ گئے۔ ایک تو خود قرآن کے متعلق یہ دیکھیے کہ کوئی اس میں الجھاؤ نہیں، کوئی لا ينحل مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جو غور و تدبر کے بعد سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس نے تو خود کہا کہ جاءکم بصائر من ربکم، اور اگر وہ تاریخ کا تاریخ ہی رہے، الجھن کی الجھنی رہے، وہ بصائر کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی۔ بصائر آ گئے تمہارے۔ اب خدا کا اور انسانوں کا تعلق ان بصائر کی روح سے ہوا، جو میں کہا کرتا ہوں ہمارا اور خدا کا تعلق
صرف قرآن کے ذریعے سے، کوئی اور ذریعہ اس سے تعلق پیدا کرنے کا نہیں۔ یہ جتنے اور دعوے ہیں یہ خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل کرنے کے، یہ کشف کے، یہ الہامات کے، یہ معرفت ذات کے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اگر ابلہ فریبی نہیں تو خود فریبی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کہوں گا کم از کم قرآن کے خلاف۔ اب اس کے بعد جس کا جی چاہے جو سمجھتا چلا جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ادراک میں نہیں آ سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا، اس کے اندازے اس کے متعلق لگانے ہوں تو یہ ہم نے جو قوانین فطرت دی ہیں وہ، یا یہ جو تمہارے پاس بصائر آ گئے ہیں، بس یہ ایک ذریعہ ہے خدا کے ساتھ ہمارا، ان خدا کے خود کلمات کے ذریعے سے، اس کی وحی کے ذریعے سے جو قرآن کے اندر ہے اور قرآن سے باہر کہیں نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ آ گئے تمہاری طرف کا۔ اب اس کے بعد اگلی بات پھر انسان کے اختیار و ارادہ کی آ گئی کہ بصائر تو اس نے تمہاری طرف یہ بھیج دیے، اس نے سورج روشنی دینے والا پیدا کر دی، یہ چیز کہ اس کے بعد انسان اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے دیکھے یا نہ دیکھے، اس پہ جبر اس نے نہیں کی۔ سورج نکلے اور آپ آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں، یہ سورج تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نہ ہی وہ یہ کرتا ہے جس نے سورج جیسے عظیم القدر جثے کو اس کنٹرول میں رکھا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ نیچے ذرا سویا رہے اور کہے کہ ذرا ٹھہر جو میاں، وہ الارم بھی بجے تو یہ کر دے اس کو، 2 منٹ کے بعد صحیح ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ سورج کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جب جی چاہے جاگے اور جب جی چاہے سوئے رہے۔ یہ جن کی خاطر سورج پیدا کیا ہے انہیں اب صاحب اختیار کیا ہے پیدا کہ جب جی چاہے سوتا رہے، 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ جو 10 بجے تک سویا رہتا ہے اس کے لیے اتنے گھنٹے تو سورج بیکار ہوتا ہے۔ عزیزان من، سورج کو تو یہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ وقت پہ چڑھے، اس کے متعلق کوئی اس نے یہ جبر نہیں کیا ہوا کہ اس کو بھی وہ عین وقت کے اوپر جگائے کہ اٹھو۔ اس کا جاگنا اور سونا اس کے اختیار میں ہے۔ کائنات کے ذرائع تو اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں سے کسی شے کو اپنے متعلق کوئی اختیار نہیں، لیکن انسان نے جو اس سے ان ذرائع سے جو فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے اس کو صاحب اختیار بنایا۔ کہا ہمارا کام یہ تھا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، ہم یہ بصائر، یہ روشنیاں تمہارے پاس بھیج دیتے، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ اب جو کوئی آنکھیں کھول کے چلے گا اس روشنی کا اسے فائدہ ہوگا، جو آنکھیں بند کرے گا اسے نقصان ہوگا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ روشنی مہیا کر دیں، ہم تمہیں مجبور نہیں کر، زبردستی آ کے تمہاری آنکھوں کے پپوٹے نہیں کھول رہے کہ دیکھ کے چلو، جی چاہتا ہے دیکھ کے چلو، نہیں جی چاہتا آنکھیں بند کر کے چلو، لیکن یہ سمجھ رکھو کہ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، آنکھیں کھول کر چلو گے تمہارا فائدہ ہے، حفاظت سے پہنچ جاؤ گے، خطرات سے محفوظ رہ جاؤ گے، راستہ کھو گے نہیں۔ آنکھیں بند کر کے چلو گے، قدم قدم کے اوپر ٹھوکریں کھاؤ گے، خطرات ہیں، راستے میں کنواں آ سکتا ہے، راستہ بھی بدل سکتا ہے، اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، ہم داروغہ نہیں ہیں تمہارے، یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر مار مار کے تمہیں صحیح راستے پہ چلائے۔ راستہ دکھا دینا ہمارا کام، آنکھیں دے دینا، روشنی پیدا کر دینا، راستہ نمایاں کر کے سامنے لے آنا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دینا، جی چاہے تو اسے اختیار کرو اور جی چاہے تو دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اب دیکھا آپ نے کہ ذالکم اللہ کی کیا تشریح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ باہر کی دنیا میں وہ تشریح تھی، انسانوں کی دنیا میں آ کے یہ وضاحت کر، کس قدر صاف اور واضح بات ہے۔ اور اسی لیے اس کے بعد اس نے کہا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہا بظاہر تمہیں یہ نظر آئے گا، اور قرآن کے متعلق عام طور پہ اس حقیقت کو نہ جاننے والے اعتراض کیا کرتے ہیں
کہ اس میں تکرار بہت پائی جاتی ہے، بار 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 یہ چیز آتی ہے. وہ خود اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے. ہم حقائق کے مختلف پہلو بدل بدل کر تمہارے سامنے لاتے ہیں، پھر پھر کر بات لاتے ہیں، لوٹا لوٹا کر بات کرتے ہیں. یہ ہے جس کو تم تکرار کہتے ہو. یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک بات کو سمجھانے کے مختلف انداز ہم اختیار کرتے ہیں. ایک چیز ہم نے سمجھائی وہ ذرا اونچے ذہن والوں کے لیے تھی، پھر ہم اس سے ذرا نیچے لے آئے بات کو. بھائی یوں سمجھو نا تم، جیسے دیکھا کہ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اسے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ٹھہرو بیٹا دیکھو تو صحیح. یوں ہوا نا، آپ روزمرہ یہ کرتے ہیں، ہر استاد یہ کرتا ہے. ایک ہی شاگرد کے ذہن کی مختلف سطحوں میں یا کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف شاگرد جو ہیں ان کی جو سطحیں مختلف ہیں، ان کی روح سے وہ ایک ہی بات کو دہراتا ہے، لوٹاتا ہے، مختلف انداز سے بیان کرتا ہے. یہ کیوں یہ کچھ کرتا ہے؟ لِیَقُولُوا درستہ، تاکہ یہ اس کا اعتراف کر لیں. لفظ یہاں آ گیا درست، یہی درس جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ ہے اس کے بنیادی معنی ان لوگوں کے نزدیک کیا تھے؟ یہی جو جن کو اب ان پڑھ اور جاہل عرب کہتے ہیں، کوئی جن کی زبان بار بار آئے گی. یہ ہم شہر والے اور ہمارے خاص طور پہ یہ جو آگے بچے آ رہے ہیں، انہوں نے تو شاید کہیں گیہوں کا درخت دیکھا ہی نہیں ہوگا. وہ درخت میں نے خاص طور پہ انورٹڈ میں کامنٹ میں کہا ہے، وہ مشہور ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ وہ پوچھتے تھے کہ صاحب گیہوں کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے. پھر گیہوں کی پکی ہوئی فصلیں تو شاید دیکھی ہوں انہوں نے. یہ کہ وہ فصلیں کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اس میں ایک پروسیس آتا ہے. اب تو ہارویسٹر آ گئے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ یوں نہیں آتا. پہلے وہ آتا تھا، زمین پہ اس کو پھیلا دیتے تھے اور اس کے اوپر سے بیل چراتے رہتے. سارا دن وہ بیل اس کے اوپر گھومتے رہتے، بار بار اسی چکر میں وہی بیل، وہی نیچے وہ پوشے اس کے، اسے گاہنا کہتے ہیں، گہائی کر دیتے. اب اگر کوئی فلاسفر ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ دیکھیے تو صحیح، وہ ایک ہی دائرے کے اندر یہ صبح سے شام تک چلاتا رہا. اس کی بجائے اگر ان بیلوں کو سیدھا لے جاتا تو شام تک 20 میل کا فاصلہ طے کر لیتا. یہ صحیح ہے، لا حاصل سے فائدہ کیا ہوا کہ ان کو ایک ہی طرح یہ گھمائے چلا جا رہا ہے. یہ بار بار وہ کیوں اس پہ گھماتا تھا؟ تاکہ وہ دانے جو ان پوشوں کے چھلکوں کے سٹوں کے اندر ہیں، تاکہ وہ چھلکے اور دانے الگ الگ ہو جائیں. یہ جو طریق تھا چھلکوں سے دانوں کو، دانوں سے چھلکوں کو الگ کرنا، چھلکوں کے اندر چھپے ہوئے دانوں کو الگ کرنا گاہنے کے طریقے سے، اسے درس کہتے تھے، اسے تدریس کہتے تھے. کہا یہ جو بار بار لوٹا کے لاتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہی گھمائے چلا جا رہا ہے، پھر بیلوں کو وہیں لا رہا ہے، پھر وہیں لا رہا ہے. یہ اس لیے تھا کہ ان الفاظ کے چھلکوں میں معانی کچھ پوشیدہ تھے. بار بار اسی گہائی کی تھی ابھی پہ چھلکے واقع ہو جان تے دانے الگ ہو جائیں. اللہ عزیزم ہے نا، وہی آ جاتا ہے اس کتاب کے سامنے. لیکن اس کے سمجھنے کا طریقہ یہی، ایک ایک لفظ پہ رک جائیے. یہ شاعری ہے نہیں کہ کہیں ایک لفظ لے آئے اور وہاں دیکھا کہ نہیں صاحب شعر کا وزن ٹھیک نہیں ہوتا، شہد کہنے سے وزن ٹھیک نہیں ہوا، انگ بھی کہہ دیا صاحب، وہی ایک بات ہے. یہ بات نہیں ہے، نگینوں کی طرح ٹکا ہوا ہے، ہر جگہ وہی لفظ ہے جو اس نے کہا. وہ کذالک کا نصرف الآیات ہے، بار بار لاتے ہیں، لوٹا لوٹا کے لاتے ہیں. تو تمہارے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ یہ تکرار ہے، وہی بیلوں کا گھما دینا ہے، ایک ہی جگہ یہ پھرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کہا یہ اس لیے والے یقولوا درست، تاکہ یہ اس کا اعتراف کریں کہ واقعی تم نے ایسا کیا ہے اس سے کہ یہ دانے چھلکوں سے الگ کر دیے ہیں. دیکھا یہ تصریف آیات جو ہے اس کا مقصد کیا ہے قرآن کا؟ واقعی عزیزان من، میں بیچ میں لانا پڑتا ہے اس لیے کہ عمر بھر کا طالب علم ہوں، قرآن کا کیا یہی ہے. یہ طریقہ تھا قرآن سمجھنے کا جو قرآن نے خود سمجھایا.
تصریف آیات اور یہ درستہ جیسا ہے الفاظ. قرآن نے خود یہ بار بار کہا ہے کہ لسان عربی مبین میں ہم نے اس کو نازل کیا. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو زمانہ نزول قرآن میں یہ عربی جو تھی، یہ الفاظ یا مفردات جو تھے، ان کے معنی کیا تھے اس زمانے میں وہ عرب لے. بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان میں اسے نازل کیا. تو اس زبان کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ اس دور میں وہ ان لفظوں سے کیا معنی لیتے تھے. اور دوسری چیز تصریف آیات، کہ ایک مقام پہ ایک بات جو اس نے کہی ہے، سارے قرآن میں دیکھیے کہ کہاں کہاں اس کے متعلق کچھ اور کہا گیا ہے. انہیں سامنے لائیے اور ان الفاظ کے معانی متعین کیجیے، اور آپ دیکھیے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے عزیزان مان جو سمجھ میں نہ آ سکے. یہ تو بصائر ہیں، طریقہ یہ ہے اس کے سمجھنے. یوں سمجھیے گا تو اس کے بعد پھر سمجھ لیں. دیکھا تصریف آیات، قرآن سمجھایا، کہا تصریف آیات. تصریف آیات ہم نے کیوں کی؟ لیقول درست، تاکہ الفاظ سے، یہ الفاظ کے چھلکوں میں سے معانی کے دانے جو ہیں نکھر کے الگ ہو جائے. والے نبینہ ہوئی، اور اس طرح سے ہم نے اس کو واضح کر دیا. خود خدا نے قرآن کے متعلق اس نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہمارے ذمے تھا اس کا بیان، اس کو واضح کر دینا، اس کو ظاہر کر دینا، نمایاں کر دینا. اس نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو. تو جو ذمے لیا ہے تو وہ قرآن کے اندر ہی یہ کچھ اس نے کیا ہے نا. خود تو اس نے کہیں کوئی کالج کھولا نہیں کہ آ کے وہاں وہ کلاس بھی لیتا ہے علمی. کس طریقے سے ہوا؟ بات تو وہ یہ کر گیا اور آخری بات کر گیا. اس کے بعد تو پھر اس نے بات ہی نہیں کرنی تھی. تو جو کچھ اس نے دعوی کیے ہیں وہ اسی کے اندر ہوں گے نا، قرآن کے اندر. قرآن کی تبیین، قرآن کو جو کچھ وضاحت خدا نے خود کی ہے، والے مبینہ، ہم نے اس کو واضح کیا ہے. قرآن کے اندر ہی اس کی وضاحت عزیزہ نے. لیکن کن کے لیے یہ واضح کیا ہے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے عزیزہ نے. اور علم تو آپ جانتے ہیں کسی ایک دور میں محدود نہیں ہو سکتا، کسی ایک فرد میں محدود نہیں ہو سکتا، کسی ایک ایج میں محدود نہیں ہو سکتا. ایک فرد کی عمر کے مختلف حصوں میں علم کی سطح مختلف ہوں گی. ایک زمانے میں مختلف افراد میں مختلف سطح ہوں گی، اور تاریخ انسانیت میں مختلف ادوار میں علم کی سطح مختلف ہوں گی. اور ایک چیز اصولاً یہ ہوگی کہ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا علم انسانی کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی. اس لیے جتنا زمانہ آگے جائے گا قرآن کے یہ حقائق ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس کے معانی ہیں، اتنے ہی زیادہ اور نکھر کر، سدھر کر، ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ قومی یعلمون ہے، ان کے لیے ہیں جو علم سے کام لینے والے ہیں، اور علم کسی دور کسی فرد میں محدود نہیں ہو سکتا. یہ آ گئے بسائے، یوں یہ سمجھے جا سکتے ہیں. تو گویا کیا یہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے؟ محض نظری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ایک بات کو، بالکل ٹھیک ہے صاحب، خود سمجھ لیا ہم نے، بس سمجھ لیا. کہا یہ مقصود بے ذات تھی، بات نہیں تھی کہ سمجھ لیا تم نے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے تمہیں نسخہ دیا، دوائی بنا کے دے دی، اس کے اوپر ہدایات لکھ کے دے دی، تم نے ڈاکٹر صاحب سے سمجھ لیا کہ اچھا صاحب مجھے ایک دفعہ پھر بتا دیجئے، یہ گولیاں ہر دوسرے گھنٹے، یہ خوراک اس کی درمیان میں، یہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد، صبح یہ انجیکشن، اور پھر 8ویں دن آپ کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے صاحب. اور اس کے بعد آ گئے آپ، وہ نسخہ ایک جگہ رکھا، شیشی دوسری جگہ رکھی، اور اس کے بعد ٹھیک ہے کام کاج اپنا کرتے رہے. پھر وہ شام کو بخار اتر جائے گا نا آپ کا. سمجھ تو لیا تھا. بات تو سمجھنے کی نہیں، صرف سمجھنے کی نہیں، سمجھنا تو نہایت ضروری تھا. وہاں سے اگر آپ سمجھ کے نہ چلتے، سب کچھ خرید کے چلے آتے، تو اس کے بعد آپ دیکھتے نہ سمجھی سے وہی نسخہ دیا ہوا، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. بخار اترنے کی بجائے سرسام ہو جاتا، الٹی ڈوزز دے دیتے. وہاں تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے والی چیز کھانے کے بعد دے دی جائے، پھر الٹا اثر ہو جاتا ہے. سمجھنا نہایت ضروری ہے. لیکن کیا یہ سمجھنا ہی کافی تھا؟ سمجھنا ہی تو کافی نہیں ہے.
یہاں یہ کہا لقوم یعلمون تاکہ وہ سمجھیں، اور اس کے بعد کہا اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ بات یہ تھی جس کے لیے سب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو خدا کی طرف سے تمہیں ہدایات دی گئی ہیں، اب اس نسخے کو استعمال کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر یہ تمہیں منزل مقصود پہ پہنچائے گا۔ دیکھتے ہیں کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم وہ خود بتاتا چلا جاتا ہے کرنا کیا ہے، اور آخر میں وہاں تک آ گئے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو۔ پھر کس طرح سے اتباع کرو؟ ایسے ہی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی دوائی دے دی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہومیوپیتھک کی پڑیا دے دی، حکیم صاحب کا نسخہ دیا، اس میں بھی یہ کچھ کر دیا، کہیں سے دم درود بھی کرا لیتا، یہ سارا کچھ ایک وقت میں کرتے رہے۔ کہا نہ، لا الہ الا ہو، بس اتباع صرف اس کے احکام، کسی اور کی بات نہیں، کسی اور کو کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، توحید خالص اس کی، یہ کرو۔ اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، یہاں بھی آئے وہاں بھی آئے، تو کہا یہی نہیں کہ تم خود نہ کرو، یہ کچھ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے اعراض برتو، کہیں ان کے کسی فریب میں نہ آ جاؤ، کیونکہ یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی صاحب اتنے سے کافی نہیں ہے کہ یہ آپ نے یہ نسخہ دے دیا اور اس سے آرام ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے، دیکھیے نا میں وہ بھی یہ کرتا ہوں، میں یہ بھی ساتھ کرتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے، اس سے نہ ہوا وہ کر دیا۔ کہا ان کی سنو ہی نہیں، بہکا دیں گے تم۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے بار بار، نظریہ پاکستان کیا ہے سر؟ نظریہ پاکستان 24 برس میں تمہارے چلے جا رہے ہیں ساتھ، دہرائے چلے جا رہے ہیں، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے نظریہ پاکستان جس کے لیے یہ مملکت بنائی تھی آپ نے، کہ اس خطۂ زمین میں اس کے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا، ساورینٹی اس کو بلانگ کرے گی، جس کا عملی ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ قرآن کریم، قرآن کریم کی حکمرانی یہ ہے نظریہ پاکستان۔ لا الہ الا اللہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہی نہیں کہ خود شرک اختیار نہ کرو بلکہ ان سے اعراض برتو، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ کبھی یہ نہ دیکھو یہ دستور بناتے وقت کے ساتھ وہ انگلستان کی پارلیمنٹ کا انداز کیا ہے اور امریکہ کا کیا ہے، روس میں کس طرح سے یہ چیز چلتی ہے، ٹھیک ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ کچھ کرو، اتباع کے لیے نہیں۔ اتباع کے لیے اسی کو دیکھو، اس کی جزیات ہیں، اس کی تشریحات ہیں، اس کی وضاحتیں ہیں، دنیا بھر کا علم اس کے لیے لاؤ، لیکن اتباع تو تم نے اسی کی کر دی۔ اور آگے آئی پھر وہی بات، یہ کہا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، شرک کرنے والوں سے تم نے اعراض برتنا۔ اور اب آپ نے سمجھ لیا کہ شرک کیا ہے، بت پرستی شرک نہیں ہے، کسی غیر خداوندی حکم کی اطاعت اور اس کے علاوہ کسی اور کو صاحب اقتدار پہ ظہور کرنا، عملاً سیاست میں، حکومت میں، مملکت میں، یہ شرک ہے عزیزان۔ آگے آئی پھر وہی مشکل جو آئے تھے، بظاہر جو آیا کرتی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، عام ترجمہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ چلیے سر، یہ جتنا کچھ یہاں تک کہا تھا لٹیا ہی ڈوب گیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے، تو پھر ان کی ذمہ داری کا ہے کہ ہے۔ یہاں پھر میں دوہرا دوں عزیزان من، اور آگے جا کے ایک بات عرض کروں گا کہ شاید آخری مرتبہ یہ الجھنے اور یہ الجھاوے سامنے آئیں، اس کے بعد پھر نہ آئیں گے۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ خود کہا ہے نا کہ اگر ہم چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ یہ ہے سورہ انعام کی 108 آیت، اور ذرا آگے چلے جائیے 149 آیت اسی کی آگے 2-4 برس آگے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یعنی وہی الفاظ ہیں نا جو وہاں کہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، خود خدا کہتا ہے یہ
وہی لفظ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، معاش رکھنا ہم شرک نہ کرتے. تو کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. کہا کذالک کا کذب الذین من قبلہم، یہ بھی جھوٹ بکتے ہیں، اس سے پہلے جنہوں نے ایسا کہا تھا وہ بھی جھوٹ بولتے تھے. یہ اپنی کیا ہے گا کسی اسی کیا جھوٹ بولنے ہیں تھی کہیں گے تو بڑے بڑے سچے ہیں. عزیزان من بہت گہرائی ہے سوچنے کی بات ہے. پھر سن لو، لو شاء اللہ معاشرکم، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر. وہاں کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ لو شاء اللہ معاشرکم، اللہ اگر چاہتا ہم شرک نہ کرتے. کہا یہ مشرک جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں خدا کے خلاف. ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات قرآن کریم میں ہیں، 43/20. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی ان بتوں کی پرستش نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، کس قدر جہالت کی بات کر رہے ہیں، ان کو علم ہی نہیں. آپ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو شرک نہ کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اب ان کے پیچھے پڑا. دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان من آیات، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک دو مقام پہ نہیں، لو یہ شاہ اور لو شاہ، یہ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر چوتھی پانچویں آیت میں یہ کچھ آتا ہے اور اس قسم کی آیتیں ہیں. اور یہی وہ مقامات تھے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ساتھ قرآن میں تو اتنا فساد ہے. ایک جگہ وہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، وہ ان کے کہتا کہ ہم تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے. تو پھر یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ ہے وہ مشکل مقامات قرآن کے جن کا تعلق مسئلہ تقدیر سے، کہ اگر خدا کی مشیت کے تابع یہ چیز ہے کہ جو وہ چاہتا ہے جس کو وہ ہدایت پہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا اور ہدایت پہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد انسان کا اس میں کیا کرتا؟ یہ مقامات ہیں کہ جہاں صرف ہدایت اور ضلالت پہ ہی نہیں، گمراہی اور ہدایت کا سوال نہیں. تمہیں مشکل مقامات، وہ چاہتا تو تمہیں اتنا رزق دے دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں یہ کر دیتا، وہ چاہتا ہے تم بیمار ہو جاتے ہو، وہ چاہتا ہے تم اندر انسان کے متعلق کہ صاحب ہم کرتے ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے. یہ دشواریاں عزیزان من آپ دیکھ رہے تھے نا کہ چلی آ رہی تھی، اور ہر مقام پہ میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ ذرا توقف کیجئے، تھوڑا سا اور انتظار کیجئے، یہ حل ہو جائیں گے مسائل. معاف رکھیے گا پھر وہ میں آنا پڑا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں میری جبین نیاز سجدہ ریز ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو مشکلیں تھیں، میں نے اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روح سے حل کر دیا. وہ کتاب التقدیر میری جو ہے چھپ کر آج باہر آ گئی. اس دوران میں یہی میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا کہ تھوڑا سا اور توقف کیجیے. میں نے جب سلسلہ معارف القرآن کی آخری کڑی کتاب آخرت یعنی جہان فردہ لکھ لی، تو میں نے سمجھا تھا کہ اب مجھے اس سلسلے میں کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا جتنے میرے پاس سوالات آتے تھے اس میں سے کم از کم 90% جو تھے وہ اسی کے متعلق تھے. سر پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی ذمہ داری اور خدا کی مشیت، اس میں کیا تعلق ہے؟ تو اسی لیے میں نے عزیزاً یہ پھر ضروری سمجھا کہ نہیں، یہ کچھ کرنا چاہیے. بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سقراط اور پلیٹو کے زمانے سے یہ بات چلی ہوئی آ رہی ہے. دنیا کے ہر مذہب اور ہر فلسفے میں یہ الجھنیں چلی آ رہی ہیں، اور پھر ہمارے ہاں بھی اس 1000 برس میں مسلمانوں نے بھی تقدیر کے متعلق بہت کچھ لکھا. لیکن آپ ان میں سے جہاں بھی دیکھیں گے، اور میں نے تو انہیں دیکھا ہی تھا، کچھ تو وہ گزرے جنہوں نے یہ کہہ کے پیچھا چھڑا لیا کہ صاحب یہ آیتیں جو ہیں یہ منسوخ ہیں. یہ تو تصور بنیادی طور پہ غلط ہے. یعنی یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے جس سے متعلق ہم خدا کی طرف ایک تان دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے. قرآن میں آیتیں لکھ دی ہیں، یہ خود کہا نہیں منسوخ ہے.
لیکن کیا کریں، یعنی یہ تضاد جو تھا وہ رفع نہیں ان سے ہوتا تھا، تو اس کا انہوں نے طریقہ یہ سوچا اپنے ذہن میں کہ ان کو منسوخ قرار دے دیجیے، چلیے صاحب نہ رہے بانس نہ بجے بانس، لیکن بانس تو ہے موجود، کہتے ہیں یہ بانسری بجانے کے لیے نہیں ہے، ثواب واسطے رکھے ہوئے ہے نہیں عزیزہ نے ما قدر اللہ حق قدر، خدا کے متعلق انہوں نے اندازہ ہی صحیح نہیں، بعض سے وہ جب اس میں سے گھبرائے تو انہوں نے، ہمارے ہاں ایک مسلک چلا آتا ہے کہ نہ جبر نہ اختیار، ان کے بین بھائی چال کچھ تو بات کرو، یعنی کیا تمہارا خدا یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ پوچھتے ہی ہیں کہ بتائیے کہ ہم صاحب اختیار ہیں یا مجبور ہیں، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ صاحب نہ مجبور ہے نہ صاحب اختیار ہیں، بین ہے، تو کس کے مینا سزت خدا ہے، اعتراف کرو کہ ہم نہیں بات سمجھتے، خدا کی طرف منسوخ کرتے ہو اس قسم کی تعلیم۔ کسی انسان کی کتاب میں یہ بات اگر آپ کو ملے کہ صاحب اٹھا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور آخر میں جا کے کہا یہ کہ نہ یہ نہ یہ نہ اللہ نہ اللہ بین لڑکے چلے جاؤ، یہ کیا کتاب اس نے دے دی ہم؟ انسان کی تصنیف کے متعلق آپ یہ نہیں کہتے، خدا کی کتاب، اور کتاب بھی وہ جس کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کشید و دستک قلم کشید، خدا آخری کتاب جس کے بعد قلم رکھ دیا کہ اب مجھے ضرورت نہیں انسانوں کے لیے کچھ اور لکھنے کی، اس کتاب کے متعلق یہ تھی کہ ہر چوتھی پانچویں آیت میں یہ وہ مسئلہ لے کے آتا ہے لا اشاعت، اور آخر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا یہ ہے کہ صاحب نہ جبر ہے نہ اختیار ہے، مینا سزت خدا عزیزہ نے من، یہ مشکلات تھیں قرآن کی آیات کی۔ بہرحال اب اپنے منہ سے کچھ کہنا تو وہ چاہتی ہے، وہ چیز تو سامنے آ گئی، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں عزیزان من، سوائے اس کے کہ بہرحال جہاں تک میرے اپنے قلب کی تسکین کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے لکھنے کے بعد پھر واقعی میں قدم قدم پہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کہ وہ مسئلہ جو کم از کم میں نے بھی دیکھا، نہ بقرات و سقراط کے زمانے سے فلسفے کی روح سے سمجھ میں آ رہا تھا، نہ ہمارے ہاں سے جو کچھ لکھا لوگوں نے ہمارے ہاں کے قرآن کی روح سے اس سے بات سمجھ میں آئی تھی، کم از کم میری تسلی اس میں یہ ہو گئی ہے کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے اس کے اندر جس میں تطبیق پیدا نہ ہو گئی ہو، اور جس کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی کر کے یہ دو ٹوک بات سامنے نہ آ گئی ہو کہ انسان مجبور ہے یا صاحب اختیار۔ قرآن ہے عزیزان من، اس کتاب میں 400 صفحے کی کتاب ہے، 950 آیات ہیں، یا آیات کے حوالے ایک ہی تقدیر کے مسئلے کی، اور ساری متضاد آئے اس قسم کی آیت نہیں یاد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ہر خطبے میں آپ دیکھیں گے یہ دہرائے جاتے ہیں الفاظ۔ جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی اتنی ڈیفینیٹلی حتمی طور پہ یہ چیزیں قرآن کے اندر ہے مشکل مسئلہ یہ، اور اس کے بعد اس کو یہ کہنا تو جو غلط راستے پہ چلے گا ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بے پایا ہے بہرحال میرے حال پہ کہ میں جو دیکھتا تھا کہ اتنی دشواری قرآن کے سمجھنے میں آ رہی ہے، اور بات کہیں سے مجھے کہا جا رہا تھا کہ کوئی سجیسٹ کرو کوئی کتاب جہاں سے اس مسئلے کو دیکھیں، کوئی کتاب میں سجیسٹ نہیں کر سکتا، تو وہ ایک بات بہرحال اس کا کرم ہے، وہ چاہے تو وہ میں یہ بھی انورٹڈ قوموں میں کہتا ہوں کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو ایک اژدہا بنا دے، جس سے وہ کام لینا چاہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہرحال میں نے کر دی۔ تو اب مجھے درس میں بھی ہر مقام پر یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہوگی کہ ذرا توقع کیجئے پھر اس کو بھی سمجھایا جائے، یہ باتیں صاف ہوگی۔ فلا شاء اللہ ہم چاہتے تو یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں جو عام لکھا ہوا ہوتا، یہ بات نہیں، بات وہی ہے جو میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا ان کی تخلیق سے پہلے کہ یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی راستے پہ چلتے، تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم ان کو بناتے ہی بھیڑوں بکریوں کی طرح اس طرح سے
کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو بنایا جاتا یہ اسی کے اوپر چلتے جاتے ان کو اختیار ہی نہ ہوتا دوسرا راستہ اختیار کرنے. لو شاہ کے معنی ہے ایک تخلیق فطرت سے پہلے جب ہم طے کر رہے تھے کہ کسے کس قسم کا بنائیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے, بات ہو رہی تھی وما انا علیکم بحفیظ. قرآن نے کہا خدا نے کہا تھا ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہے, ہم نے یہ روشنی دے دی تمہیں آنکھیں دے دی. ہمان ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا, جو دیکھ کر چلے اپنا فائدہ کرے, جو آنکھیں بند کر کے چلے اپنا نقصان کرے. ہم اس کے اوپر داروغہ اس کے بعد نہیں ہے کہ مار مار کے تمہیں ایک راستے پہ چلائے. یہ چیز تھی نا جو کہی. یہاں پھر یہ کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. جب ہم یہ طے کر رہے تھے کہ کس مخلوق کو کس قسم کا بنایا جائے تو وہاں طے یہ کیا تھا کہ انہیں ایسا نہ بنایا جائے کہ ان کے اختیار کو سلب کر کے ایک ڈنڈے والا پیچھے ان کے وہ مار مار کے ان کو چلائے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وہاں تھا ما انا علیکم بحفیظ, ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں. رسول سے کہا گیا ہے رسول تو بھی ان کے اوپر داروغہ نہیں, تیرا کام صرف ان کو پہنچا دینا ہے کہ یہ ہے خدا کی طرف سے جو بتائے رہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. نہ تو داروغہ ان کے اوپر نہ ان کے حاجت کے لیے تم ان کے اوپر ہے. یہ ہم نے نازل کر دیے, ہم بھی اتنا ہی کرتے, تم نے پہنچا دیا, تمہارا بھی یہ فریضہ تھا. اب خود یہ ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کی مرضی ہے, نہ اٹھائیں ان کا نقصان ہو جائے گا. نہ تم ذمہ دار نہ ہم ذمہ دار, اس چیز سب کچھ ہم نے ان کو دے دی. اب یہ چیز تم ان کے لیے ذمہ دار نہیں. اب یہ دوسرے آ گئے بتوں کو پوجنے والے, غلط راستے پہ چلنے والے. غلط تو ہیں وہ. اب یہ دیکھیے انسان کی تمدنی زندگی میں کس قسم کا یہ نقطہ پیش کرتا. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا بت کتنی, جسے ہم کہتے ہیں آیا اور اس نے مار مار کر کے جب ان کے بتوں کو توڑ دیا. زبردستی کسی کو یہ کچھ کرنے کے لیے توڑ دینا. تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اب یہ چیز تو ہم نے بتا دی کہ بالکل غلط ہے کہ یہ اس قسم کے مخصوصات کے پیکروں کو اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیوں کو پوجتے ہیں, ان کو خدا بناتے ہیں. بالکل غلط اور باطل. لیکن اس کے باوجود وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد رکھو یہ غلط ہے, باطل ہے, لیکن انہیں گالی نہ دینا. تمہیں چاہتے تو یہ ہونا کہ غلطی ان کی ان پر واضح ہو جائے, قائل ہو جائیں, صحیح راستے پہ آ جائیں. کبھی کوئی شخص گالی دینے سے بھی تمہارے ساتھ صحیح راستے پہ آتا, اس کو تو اور چڑ ہو جاتی. تم اسے گالی دیتے ہو, تمہارے باپ کو گالی دیتے. گالیاں دے کے کسی کو آپ اپنے ساتھ متفق کر سکتے, طریقہ ہی غلط ہے. اسے اور نفرت پیدا ہو جاتی اور انتقام کا جذبہ ابھر آتا ہے. اور جو ابھی میں نے مثال دی ہے قرآن میں, اس کی مثال کہ تم اسے گالی دو گے, کہتے ہیں نا کہ بے ایمان کہہ رہے, تو بے ایمان, تیرا پیو بے ایمان. پوچھتا ہے آگے تو بے ایمان کہنے سے تو برابر ہوا نا, تو وہ جو تھا اندر غبار ہوتے نہ نکلے پیو بے ایمان. کہتا ہے کہ ان کو گالی نہ دینا اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم. یہ جہالت میں تم ان کو ان کے بتوں کو گالی دے رہے ہو, یہ خدا کو گالی دینے لگ جائے جی نا مصیبت سے. اور بات اس کی تو ہے نہیں کہ اس سے تم ان کو قائل کر دو گے, اس سے غلط راستہ چھڑا دو گے. غلط راستہ چھڑانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ مناظرے اور یہ مباحثے ہمارے ہاں جو ہوا کرتے تھے, کبھی کسی مناظرے میں یہ نہیں ہوا تھا کہ آخر میں آ کے دوسرے کسی فریق نے دونوں میں سے یہ مان لیا ہو کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے, آپ سچے ہیں ہم جھوٹے. کبھی یہ نہیں ہوا صاحب. 20 برس تک تو ہم بھی مناظرے کرتے رہے. انجام کیا ہوتا تھا؟ ہم ان کو گالیاں دیتے تھے, وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. گالیاں ہی انجام ہوتا تھا. ہاں کیا تعلیم ہے. غلطی پہ ہیں, باطل پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو دروغہ پہ نہیں. اور یاد رکھنا یہ بات بھی غلط ہے, منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دینا شروع کرو. تم ان کو گالیاں دو گے کہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. یہ ہے کیوں یہ چیز جہالت ہے. اور جہالت میں ہوتا یہ ہے کذالک کا زینا لکل امت عملہم. جب تک حقائق سامنے نہیں آتے, ہر شخص جہالت کی بنا پر جو کچھ کرتا ہے اچھا سمجھ کے کرتا ہے. سمجھ کی بھول ہے, نگاہ کی غلطی ہے.
ذرا دیکھو تو صحیح، تم اس عقیدت سے شاید مسجد کی طرف نہیں آتے جس عقیدت سے یہ بت پوجنے کو جاتے، اور اب تو وہ ہندو ہے نہیں، ورنہ آپ دیکھتے یخ سردی دسمبر جنوری کی راتوں میں تاروں کی چھاؤں میں یہ خود لالے کراری نہیں، ان کی عورتیں 4 بجے آدھی رات کو اٹھ کے وہ ایک ململ کی صرف دھوتی ہوتی تھی جس سے انہوں نے اڑا ہوا ہوتا تھا، اور جاتی تھی دریا پہ اسنان کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں وہ بھکتی اور پوجا کے لیے اسنان کرنا ضروری تھا۔ اس وقت اس ٹھنڈے پانی سے اسنان کر کے اور وہ یوں کانپتی آتی تھی، یہ الگ بات تھی، وہ جو کہتی نا ہر گنگا سے وہ کانپاں چڑھے آئے ہوں سی دندوڑے کے وجن ڈائے ہوں آگے سن تو نظر آتا سی ہر گنگا کہنا نہیں ہر گنگا وہ نکلتی سی، لیکن اس انتظام کے ساتھ ان کی وہ بھکتی، پھر وہ پھول لانا انہوں نے وہاں سے پانی، وہ لاتی تھی دریا کا پانی لانا انہوں نے، وہ آ کے وہ چھڑکتی تھی، یعنی جہاں تک عقیدت کا تعلق ہے وہ ان نمازیوں سے کہیں آگے ہوتے تھے ان چیزوں کے اندر جو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں والے تو یہ اس سردی کے موسم میں 4 بجے اٹھ کے نہانا تھا، وہ تو یہاں کہا کرتے تھے یار یہ قرار جو ہے یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، گندے کہیں کے نہ ہوں گے، یہ آپ نہائے ہیں نا یہ صبح، تو پھر یہ دوپہر کو نہیں نہائیں گے، شام کو نہیں نہائیں گے، رات کو نہیں نہائیں گے، پھر کل کہیں جا کے اور صبح کو نہائیں گے، اور ہم لوگ روز جمعے گنڈے قرار ہوں پھر نہاتے ہیں پھر کل کتنے جا کے میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من، ٹھیک ہے نگاہوں کی غلطی ہے جو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حسن عقیدت سے کرتے تھے کہ واقعی خدا کو پوچھنے والوں کو بھی وہ کم نصیب ہوتی تھی۔ اس لیے کہا کہ یہ بات اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ شاید ان کی نگاہوں میں اتنی مزین اور حکیم ہے کہ اس سے وہ نہیں چھوڑیں، کذالک کا زین لکل امت بات ساری ہوگی یہ کہ آخر الامر ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، اعمال کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ بات پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط تھا یہ صحیح تھا۔ طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اپنی بات کے سچا ہونے کو یوں نہیں ثابت کر سکتے کہ یا ان کو گالیاں دینے شروع کر دو یا یوں ہی دعوے کرتے چلے جائیں۔ طریقہ ایک ہی ہے عزیزان ایمان، جسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف یعلمون۔ کتنی عجیب چیز، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، تم یہ چیز کہتے ہو کہ صاحب میں یہ بیج بوں گا اس کھیتی کے اندر تو 50 من گیہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اس سے 10 من بھی نہیں ہو، یہ بیج لیجیے اور یہ کھاد ڈالیے 125 من ہوگی۔ کہتا ہے نہ تو غصے میں آ کے اس کو گالیاں دینے کی ضرورت، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو فلسفے کے دلائل سے سمجھاؤ، کہو یہ کہ بہت اچھا بھائی صاحب اپنے کھیت میں تم اپنا یہ بیج بو اور مجھے میرے کھیت میں بیج بونے دو، شرط یہ ہے کہ نہ میں اس میں مداخلت کروں گا نہ تم اس میں مداخلت کرو، مجھے اپنے طریق سے یہ کرنے دو، تم اپنے طریق سے یہ کرو، 6 مہینے کے بعد بات سامنے آ جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ قرآن نے یہ طریق بتایا عزیزان ایمان۔ یہ جو آپ دعویٰ آج کر رہے ہیں ساری دنیا میں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور تمام نوع انسان کی مشکلات کا حل اس کے سامنے ہے، یہ جو اس نے پریگمیٹک ٹیسٹ بتایا تھا پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش، ہم اپنے آپ کو جو پیش کیے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا اس وقت اسلام سے دور بھاگی ہوئی ہے عزیزان ایمان، اسی نہ ہوں جھوٹا وچ ساری دنیا مسلمان ہوئی ہوئی، انسانیت کو تو کوئی دوسرا راستہ مل ہی نہیں سکتا تھا عزیزان ایمان۔ وہ آتے ہیں اس راستے کی طرف، جب یہ دیکھتے ہیں اس کو ذہنی طور پہ کہ کتنے عجیب اصول دیتا ہے، پھر وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں کہ یہ قومیں ہیں جو وہ تو یہ سمجھتی ہیں نا کہ یہ ان اصولوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں، یہ وارث ہیں، یہ ہیں اس کے نام لینے والے، جیسے ہم کمیونزم یا سوشلزم کے لیے چائنا کی طرف دیکھتے ہیں نا، وہ ہماری طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی کے ساتھ مانگ کے کھاندے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم دنیا کی مشکلات کا حل دیتے ہیں تمہیں صاحب۔
ہمیں دیکھ کے وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے. تو قرآن نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں آؤ گے تم تو یاد رکھو ہم دیکھیں گے، یعنی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے جرموں کا بوجھ بھی لادے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کے جرائم کا بوجھ بھی اپنی گردن پہ لادے ہوئے ہوں گے. ہم ہیں وہ عزیزان ایمان، اپنا بوجھ بھی لادے ہوئے ہیں، اور یہ قومیں جو ہمیں دیکھ کے اسلام سے برگشتہ ہو رہی ہیں اور دور آ رہی ہیں، ان کے جرائم کا بوجھ بھی ہماری گردن کے اوپر. کہا اس لیے گالیاں والیاں نہ دو، اس سے نہیں کام چلے. پریگمیٹک ٹیسٹ بن کے دکھاؤ ان کو، خود چلے آئیں گے. پریگمیٹک ٹیسٹ تھا عزیزان ایمان کے، جس کے بعد قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صورت ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا گروہ در گروہ آ رہی ہے تمہاری طرف. کون سے مباحثے اور مناظرے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ دنیا آ گئی تھی؟ صرف اس پہ عمل کر کے دکھا دیے. پہلی دفعہ محکمہ زراعت کو یہ مشکل پیش آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو بیج لائے ہیں ہم، یہ اتنا فصل دے دے گا. قائل کرنے کے لیے دشواری ہو رہی تھی، تجربہ اس پہ ہوا نہیں تھا. یہ ایمان بالغیب کا مرحلہ تھا جس نے ان پہ یقین کر لیا اور بو لیا. اصل چیز تو اس کے بعد بھی تھی. پہلے سال جب وہ بونے کے بعد انہوں نے بتایا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب وہ پرانا گیہوں جو ہے گھر میں کھانے کے لیے کسی کسان کو نہیں مل رہا. چپا چپا زمین میں وہی بیج بو رہا ہے. یہ کیوں؟ ان محکمہ زراعت کے دعوی کی صداقتوں کا ثبوت کیا ملا؟ وہ جو ایک سال کی فصل 100 من ہو گئی، اور اگر وہ ان کے کہنے کے مطابق جو وہ بوتے تو وہ ساری کی ساری فصل ماری جاتی تو جتیاں مار کے پنڈوں کاٹ دیتے انہوں نے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عزیزان ایمان. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. یہاں یہ آیتیں آئیں، ہم نے اٹھا رکھا قیامت چل رہی. نہ آج یہاں بیٹھے ہوئے وہاں کام دیکھیں، نہ وہاں سے کوئی لوٹ کے آئے. ایمان ہے اس کے اوپر ہمارا کہ وہاں یہ ہے، لیکن جہاں قرآن اس کی دلیل کہتا ہے یہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون، وہ تو کہتا ہے کر کے دکھاؤ ابھی نتیجہ نکل آئے گا. یہاں کے یہ نتائج نکلتے ہیں عزیزان ایمان، اس سے دنیا آتی ہے آپ کی. لیکن ہم ہیں کہ فریب دیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے سر، یہ جو نتائج ہمارے یہاں نکلے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہوا ہے، اس کے لیے یہ کتاب، یہ دنیا جو ہے یہ ان کتوں کی ہے، کافروں کی. مسلمان کی دنیا وہاں رکھی، اور وہ کہتا ہے کہ من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. یاد رکھ، جو یہاں کا اندھا ہے وہی وہاں اندھا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں اندھا ہو تھے آگے سجاکا ہو. بما کانوا یعملون. کہا بصائر آ گئے، حقائق آ گئے، دلائل سے عملی طور پر ان چیزوں کو سامنے لانے سے ان کے ثبوت ملیں گے. بات وہاں شروع کی تھی کہ یہ خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگا رہا. کیا بات کہی تھی؟ کہا یہ تھا چاہتے یہ ہے کہ خدا ہر بات کچھ اچنبے سے شوبدہ بازی سے کر کے دکھایا کرے. کہا اندازہ نہیں انہوں نے صحیح لگایا. سوال یہاں اچنبے اور شوبدہ بازی کر دی. جو کچھ کرنا ہے اس میں قوانین فطرت کا تعلق. یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے. سمجھنا ہے تو علم کی روح سے سمجھنا ہے، دلائل کی روح سے سمجھنا ہے. دونوں ہی طریقے ہیں. اس میں شوبدہ بازی کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. یہ بار بار پھر آگے کہتے ہیں کہ صاحب یوں ہم خدا ہی کہتے ایک دفعہ تم کسی طرح سے بس بالوں سے دور نکال کے بتاؤ، دیکھو ہم کس طرح سے ایمان لاتے ہیں. بار بار آ کے یہ کہتے ہیں ہم یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ پھر یہی کچھ کہہ رہے ہیں. صاحب نہیں صاحب، یہ کچھ کر کے دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں. ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں ہیں، وہ یہ چیزیں مانگتے تھے، ہم یہ کچھ نہیں کرتے. یعنی غیر معمولی باتیں، خلاف فطرت باتیں، شوبدہ بازی کی باتیں، نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، ان کی طرف لپکتے. ہم نہیں وہ تھے. حالت ہماری یہ ہے.
تو یہ سارا کچھ عقل و فکر کی روح سے یہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، دلائل و بصیرت کی روح سے ہے، آرگومنٹس ہیں، قرآن کے حقائق ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سر. اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں ہم اسی قرآن کے متعلق، جس میں سے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، قرآن نے حقائق دیے ہیں، بصائر دیے ہیں، پرانی باتوں کو چھوڑ دیجیے. آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک کے خواب میں یہ آیا، پتہ نہیں وہ روایت میں بابا آدم تھے یا اما ہوا جیسی، خواب میں یہ آیا، خواب میں یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ صاحب وہ جنگ ہوگی، اور اس میں بہرحال جنگ تو بڑی سخت ہوگی، لیکن آخر الامر پاکستان کی فتح ہوگی. اور اس میں تو انہوں نے کہا خواب دیکھنے والے نے کہ حضور اس کے لیے کوئی نشانی دیتے جائیے، جاتے وقت کیسے پتہ چلے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو میری امت سے، پاکستان والوں سے، کہ وہ جو قرآن شریف کھولیں گے اس میں سے میرا بال نکلے گا. آپ کو پتا ہے آج کل وہ سارے قرآن کھل رہے ہیں، یہ قرآن کے حقائق نہیں، وہ بال لبن رہے. عزیزان من، ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے. سب کھول رہے ہیں. اب اس میں ایک تماشا ضرور ہو جاتا ہے. ایک قرآن شریف نانی اما بھی پڑھ دی سی، ماں بھی پڑھ دی سی، یہ بھی پڑھ دی ہے، نہ تو کہ پڑھنا ہویا. والاں دا حال یہ ہوندا ہے بھی کوئی روٹی نہیں ہوندی جو وال نہیں لب لینا، آٹا گنڈی کا وال ہو جائے ڈگ پیندا. آ جڑا 3 پشتاں تو قرآن پڑھ دیا ٹریاں آئیاں سن، کسی کا وال ہی نہ ڈگا ہوئے گا. یہ پہلے لبیا نہیں سی، ہوں لبنا شروع کیتا، وہ جو وال لب جانا پہ چمنڈا، وہ وال نو بھی طویل چڑھاؤں. یہ کیا ہے عزیزان من؟ اس سے ان کو اس کی صداقت کا ثبوت مل. قرآن کہتا ہے ان کی کیفیت، یا خدا کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے دلائل و براہین سے ان کے سامنے رکھا، کہا اپنوں وہ اس سے کام لو، علم سے کام لو. ادھر نہیں کہتے نہیں صاحب قرآن میں سے حقائق نہیں، یہ جو وال نکلنا چاہیے، یہ تو اپنے گھر کا قرآن ہے. اس پہ اطمینان ہوتا ہے آپ کی امت کا. عزیزان مان، ہنسیے نہیں، روئیے اس قوم کے اوپر. اس قرآن میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس قرآن سے بال تلاش کرتے پھر ان کو ایمان آتا ہے. وقسموا باللہ جہد ایمانہم، خدا کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اس میں سے کسی طرح بال نکال کے دیکھو دیکھو ہم کیسے ایمان لاتے ہیں. اللہ کہ یہ مجھے دیکھنے چاہتے ہیں، جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ چاہتے ہیں. قل انما الآیات ان، کہا جاؤ ان سے بکھرے ہوئے معجزے. کہو کہ اگر کوئی پہلی دفعہ ان سے آ کے یہ کہہ دے ایک دانہ خشخاش کے برابر ایک چیز کہ صاحب یہ دیکھیے، اور ایسی قدرت حاصل ہے کہ اس کے اندر وہ سامنے درخت کھڑا ہو کہ اس کے اندر سے وہ درخت جو ہے یہ نکل آئے گا. سنتے ہیں نا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ درخت اس کے اندر سے نکلا ہوا ہو، کسی بیج کے اندر تھا نا پڑتا وہ درخت. تو پوچھتا ہوں اس سے بڑا امپورٹنٹ شوبدہ بازی اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی چاہتے ہیں جو عقل فکر میں نہ آئے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ عقل فکر میں آنے والی بات تھی آپ؟ یہ کیوں ہوا؟ اس نے بھی اپنے معجزے عام اتنے کر دیے ہیں کہ وہ پھر معجزہ ہی نہیں رہا. اب یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں جو پہلے اس طرح سے تم نے یہ بار عام کر دیے، ایسے نہیں. وہ ہوتے ہیں نا سرکس والے کے، کچھ باہر وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، مفت دیکھ رہا پہ ٹکٹ ہی کوئی نہیں لگی. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تو تم نے آدمی دیکھا ہے نا، یہ اور یہ مچھلی دیکھی ہے، اندر تم دیکھو گے ایک ایسی شے آدھا دھڑ آدمی کا آدھا مچھلی کا، لیکن روپیہ لگے گا اس کے، چاندے نے روپیہ دے کے. یہ باہر جو بکھرے ہوئے معجزے ہیں نا، یہ اب ان کو اطمینان نہیں دلاتے. کہتے ہیں اس قسم کا کوئی اور ہو جو اس طرح سے نہیں. کہتا ہے کہ بکھرے ہوئے معجزے، لیکن وما یشعرکم ان اذا شاء، یہ بھی ان کی کہنے کی بات. سوال ہی نہیں کہ اس طرح سے کہ ایمان لے آئے. اس طرح سے ایمان لانا ہو تو قدم قدم کے اوپر جو معجزے ہیں ان سے ایمان کیوں نہ لے آئے. ان میں اگر ایک کا اور اضافہ ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟
اور ہم چھپا کے تو کچھ کریں گے نہیں، وہ بھی عام ہو. تو جہاں یہ 100 پہلے ہیں اس میں 71 کو ہو. کہا یہ طریقہ ہی نہیں. ہم نے انسان کو عقل و فکر، علم و شعور کی صلاحیتیں، معجزہ دکھانے کے معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں سلب کر دی جائیں. وہی معجزہ ہوتا ہے نا کہ جس سے عاجز ہو جائے آپ کی عقل، بات سمجھ میں نہ آئے. کہا کہ ہم نے تو اس کو سمجھ دی، تو پھر ہم ہی ایسی باتیں کریں کہ جس سے ان کی سمجھ مفقود ہو جائے. نہ سزا یہ نہ دی مت مارنی ہوں جی تو مت دے کیوں؟ کیا عجیب باتیں کر جائے، یوں سمجھا جاتا ہے بات. یہ نہیں بات تو دے کے واپس لینا، تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے عزیزہ نے مان. کیا کتنی انداز میں وہ اقبال کہہ گیا، جانے کے دادند دیگر نہ گیرن. وہ دینے والا تو ایسا دینے والا ہے کہ جان جو اس نے تمہیں زندگی دی ہے، جان جو دی ہے انسان کو، وہ بھی وہ واپس نہیں دیتا. آدم بمیر از بے یقینی، انسان تو اپنی بے یقینی سے مر جاتا ہے، وہ تو واپس نہیں دیتا. عقل و شعور کی صلاحیتیں دے کے عقل و شعور کو مسلوب کر کے کوئی بات منوانا خدا کے لیے شایع نہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسا کچھ کر دو جس سے ہماری عقل و فکر مسلوب ہو جائے. کہا یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا یہی نہیں بتا رہے کہ ان کی عقل و فکر پہلے ہی مسلوب ہو چکی ہوئی ہے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اچھا یہی چیز جو ہے، اتنی چیز واضح دلائل روشن حقائق ان کے سامنے آئے، اس پہ ایمان نہیں لا رہے. تو یہی چیز جو ہے کہ عقل و فکر کو مسلوب کر کے کچھ منوائیے. منوانے کا اگر یہ طریقہ ہوتا تو عقل و فکر تو ان کی ماری مت تو ماری گئی ہوئی. مانے ہیں اس سے کیا غلط بات، اس طریقے سے نہیں مانے. نظر ہوں پھر تو بیان ہی یا مفہوم. کیا بات ہے، جو شخص بھی اپنے آپ کو پانی کے بہاؤ پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی کوشش سے تیر کے کنارے دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہتا، کودتا ہے اور کودتا ہے طوفان والے دریا کے اندر، چڑھے ہو دریا ان کی لہروں میں، اور پھر چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو. جب وہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہے وہ لہریں اور زور سے بہا کے لے جاتی. ہاں انہوں نے اپنی عقل و فکر کو یوں چھوڑا، اور ہمارا قانون فطرت جو ہے اس نے پانی کے بہاؤ کی طرح ان کی اس چیز کو اور تیز کیا. اب تیزی سے بہے جا رہے ہیں. یا مہون، یہ وہاں یہ کہا تھا امیوں، آنکھوں کا اندھا ہونا، یہ ان کی زبان ہے ساری. این میم یہ آنکھوں کا اندھا ہونا، این میم ہے بصارت کا اندھا ہونا. کہاں آنکھوں سے اندھے نہیں ہوئے دیکھ رہے تھے، پانی بھی نظر آ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی طغیان آمیز موجیں بھی نظر آ رہی تھی، موت بھی دکھائی دے رہی تھی. عقل کا اندھا ہو گیا جو اس نے چھلانگ لگا دی. اب بہائے لیے چلی جا رہی ہیں موجیں. یہ آج کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے عزیزان من؟ کون ہے جو عقل و شعور کی روح سے یہ نہیں جانتا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ کون ہے جو ان کے اندر اس طرح نہیں بہ جا رہا جس طرح کہ لہروں میں مردہ بہ جا رہا؟ عزیزان من سورہ الانعام کی آیت 111 تک بھی آ گئے ہم، اور 7واں پارہ بھی آج ختم کی. 8واں پارہ آگے آئے گا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ النَّاسُ. یوں کرنا ہوتا تو مشکل کیا، فرشتے پروں کے پرے لوگ مردے جی اٹھتے صاحب ان کے سامنے باتیں کرتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ عقل و فکر سے مسعود ہو جائے. اور عقل و فکر سے مسعود کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ صفحے انسانیت پہ آ جاتے، یہ تو حیوان سے بھی نیچے چلے جاتے. کیا ہم سے یہ توقع کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے؟ ان کو مطالبہ کرنے دو، ہم ایسے مطالبے ان کو مانا نہیں کرتے. یہ آگے چل کے ہم کہیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم